السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی بردرز اینڈ سسٹر، میرے بہن بھائیو، آئی ہوپ یو گائز آل آر فائن. آج کا میرا ٹاپک نماز ہے. نماز کبھی ہم پڑھ لیتے ہیں، کبھی نہیں پڑھتے. ہم نے اپنی زندگی میں نماز کو سمجھ لیا کہ جس طرح کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی، کوئی چیز ہی نہیں ہے. نماز از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان یور لائف. سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہی نماز ہے ہمارے لیے. ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کیا گیا. نماز پڑھنا سب سے زیادہ ضروری ہے. صحیح بخاری مسلم بخاری میں یہ حدیث لکھی ہی رہ گئی ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں اللہ کے ہاں. یہ صرف پاکستان انڈیا میں ایسے لوگ ہی رہتے ہیں، کہتے ہیں نماز پڑھتے نہیں اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. اور یہ جو عرب میں لوگ شراب تک پیتے ہیں وہ نماز نہیں چھوڑتے، وہ 5 وقت نماز کبھی نہیں چھوڑتے. اور ہم لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں نماز کی فضیلت اور اہمیت کا ہی نہیں پتہ. جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہم اتنی تیز اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک. ہمیں نماز بڑے تحمل، بڑے سکون سے پڑھنی چاہیے. جب آپ نماز پڑھے ہوتے ہو نا، اللہ آپ کے اتنا قریب ہوتا ہے. اگر آپ دیکھ لو نا، فرشتہ آپ کے کان میں کہتا ہے اگر تو دیکھ لے نا تیرے سامنے کیا چیز ہے، تو پوری زندگی سجدے سے نہیں اٹھے گا. ہمیں نماز کو اتنے دل اور اتنے سکون سے پڑھنا چاہیے. آپ ایک دفعہ سوچ کے تو دیکھو، وہ عظیم ہستی جس نے یہ پوری کائنات، ہر چیز، ایک ایک چیز آپ کو بنایا، مجھے بنایا، وہ نماز پڑھتے وقت آپ کے بالکل سامنے کھڑا ہوا ہے. آپ وہ نماز آپ چھوڑ دیتے ہو. جس نے آپ کے لیے پوری دنیا بنائی، آپ اس کے لیے نماز نہیں پڑھ سکتے. جب آپ نماز پڑھتے ہو، آپ نماز ایسے پڑھا کرو کہ کل آپ ہو نہ ہو، یہ آپ کی آخری نماز ہے. یہ پروفٹ محمد کے کہ جو نماز آپ نماز ایسے پڑھو کہ یہ آپ کی آخری نماز ہے. یہ میں آپ کو اس کا ریفرنس بھی بتا دیتا ہوں. اس کا ریفرنس یہ بخاری مسلم میں ہے. اس کا ریفرنس آپ لوگ نماز دل سے پڑھا کریں. اور جب آپ سجود میں ہوتے ہیں، آپ سب سے زیادہ اللہ تب آپ کے قریب ہوتا ہے جب آپ سجود میں ہوتے ہیں. ٹیک یور ٹائم ان سجود. آپ جتنی دل سے آپ دعا کریں گے نا، اللہ آپ کی سن رہا ہوتا ہے سجود میں. اور یہ جو ہمارے یہاں لوگ نماز نہیں پڑھتے، غلط کاموں میں لگ گئے. نماز از دا کی آف سکسیس. آپ نماز نہیں ہم نے چھوڑنی. یہ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملنے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 50 نمازوں کا حکم دیا. پھر جب وہ واپس آ رہے تھے، حضرت موسیٰ نے کہا محمد تمہاری امت اتنی نماز نہیں پڑھ سکتی. پھر وہ دوبارہ گئے. پھر وہ دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا. پھر وہ دوبارہ گئے. کرتے 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 وہ 5 نمازوں پہ آ گئی بات. پھر انہوں نے حضرت موسیٰ نے کہا تمہاری امت اتنی بھی نہیں پڑھ سکتی. حضرت محمد نے کہا مجھے اب شرم آتی ہے دوبارہ جانے میں. یہ اب آپ اپنے رسول اللہ کے لیے سر فخر کرنے کے لیے، اپنے اللہ کے لیے آپ نماز پڑھ رہے ہیں. 5 نماز نہیں ہم نے پڑھی، ہم نے اور کیا کر لینا ہے. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم صحیح طرح نماز نہیں پڑھ رہے. آپ دیکھیں 1.5 گھنٹہ لگتا ہے آپ سارے دن کی 5 نمازیں پڑھیں. جو لوگ جلدی پڑھتے ہیں اللہ ان کی بھی قبول کرتا ہے. آپ دل سے، سکون سے، تحمل سے، پیشنس کے ساتھ نماز پڑھیں اور نماز نہ چھوڑیں. آپ سلولی شروع کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کا ساتھ دے گا. اور اللہ پہ آپ جب یقین لائیں گے نا، جتنا آپ کا یقین کا لیول اپ ہوتا رہے گا، اتنی جلدی آپ کا ایمان بوسٹ ہوتا رہے گا. اور جس کا ایمان کامل ہے اس کے لیے تو آزمائشیں ہیں. یہ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ آپ لوگ نماز بالکل نہ چھوڑیں. یہ جو آپ دیکھیں، ہم نے جب قبر میں جانا ہے، ہمارا کس نے ہمارے ساتھ ہونا ہے؟ کسی نے نہیں، ہمارے اعمالوں نے ہمارے ساتھ ہونا ہے. آپ نماز پڑھیں گے، آپ کو اپنی لائف میں چینجز، فرق اور آپ کو چینجز محسوس ہوں گے. سو نماز نہ آپ لوگ چھوڑیں. تھینک یو. اللہ حافظ. یہ سورۃ دوحہ ہے. اس میں میں آپ کو ہم دکھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہا ہے. پہلے آپ عربک سن لیں، کیونکہ ابھی میں اپنا تلفظ پورا اچھا کر رہا ہوں، اس لیے میں اپنی آواز میں نہیں سنا سکتا. ابھی کوئی تلفظ کی غلطی ہو تو اچھی بات نہیں ہے. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. Did he find you orphan and give you refuge. یہ اس کا ہے. اس کے بعد وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. and he found you lost and guided. اس نے تمہیں گھما ہوا ڈھونڈا اور اس نے تمہیں گائیڈ کیا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى.
and he found you poor and made you self-sufficient. یہ سورہ دہا میں ہمیں اللہ کہہ رہا ہے آپ نے اب گمے ہوئے ہیں, آپ اللہ سے مدد مانگے, آپ اللہ سے دعا کریں, اللہ آپ کو ضرور سیدھا رستہ دکھائے گا. آپ اللہ سے ہدایت کی دعا کریں, اللہ دیکھیں گا آپ پہ کتنا مہربان ہے. اللہ تو اپنے بندوں پہ اتنا مہربان غفور الرحیم ہے. آپ نماز پڑھیں, نماز نہیں آپ نے چھوڑنی. اور جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ ادھر ادھر نہیں ہمیں دیکھنا چاہیے, ہمیں نہیں نماز پڑھنی چاہیے, ہمیں اپنا فوکس نہیں بریک کرنا چاہیے. جو اللہ کا نیک بندہ, اللہ کا مومن نماز پڑھا ہوتا ہے, اس کو کبھی وہ ادھر حارش کر رہا ہے, کبھی وہ ادھر حارش کر رہا ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے. جب آپ کا شیطان دیکھتا ہے نا, اس کو اندر سے اس کے اندر آگ لگ جاتی ہے. تو آپ کو شیطان کبھی ایسے تنگ کرے گا, کبھی آپ نے بس شیطان کے بھرکاوے میں نہیں آنا. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی میں اٹھ کے نماز پڑھتا ہوں, ابھی میں 5 منٹ بعد نماز پڑھتا ہوں, اذان ہوئی مغرب کی, میں ابھی نماز پڑھ لیتا ہوں, یوں ٹائم گزر گیا, پھر عشاء کا وقت ہو گیا, ابھی میں عشاء کے ساتھ پڑھ لیتا ہوں, عشاء کا وقت گزر گیا. آپ نے اپنے نفس کو کنٹرول میں کرنا ہے. جب تک آپ اپنا نفس کنٹرول میں نہیں کریں گے اور آپ نے اٹھ کے خود نماز پڑھنی ہے, یہ آپ کے لیے سکسیس ہے نماز. یہ نماز کوئی آپ کا ویسٹ آف ٹائم نہیں ہے. آپ دن میں 2 گھنٹے آپ گانے سن لیں, 3 گھنٹے ڈرامے دیکھ لیں, 10 گھنٹے آپ اپنا کام کر لیں, 1 گھنٹہ آپ اللہ کے اور اس کے رسول کے لیے نہیں نکال سکتے. ایک نماز پڑھنی ہے آپ نے, کیا 15 منٹ لگ جاتے ہیں آپ کی عشاء پڑھنے میں, 5 منٹ مغرب میں, 5 منٹ عصر میں, 5 منٹ ظہر میں, 5 منٹ فجر میں. یہ کوئی ہمارے لیے زیادہ ٹائم تو نہیں ہے. ہم ایسی لوگوں کے مذاق اڑانے میں, گانے سننے میں, ڈرامے دیکھنے میں, موویز دیکھنے میں ہم 3 گھنٹے لگا دیتے ہیں. یہ اچھی بات تو نہیں ہے نا. ہمیں اپنے آپ کا اپنا رستہ سیدھا کرنا ہے, جو ہمارے اللہ نے ہمیں رستہ دیا ہم اس پہ چلیں. ہمیں کوئی حلام ہوا ہے کہ ہم نے ان غلط رستوں پہ چلنا ہے. یہ ہمارا پاتھ اس طرح ہے, ہم نے اس کو ایسے بنا لی ہے. یہ جتنا آپ لوگ سمجھتے ہیں ہمارا دین مشکل ہے, نماز نہیں پڑھ سکتے, یہ ہمارے پہ پابندی ہے, یہ پابندی ہے. اللہ نے تو آپ کے لیے اتنا آسان اور اتنا رحم والا دین بنایا, آپ لوگ سوچ نہیں سکتے. آپ لوگ دنیا کی آپ نعمتوں کو گن نہیں سکتے. سوچے اللہ نے ہمیں جنت میں کتنا کچھ دینا ہے, بے شمار چیزیں. آپ اس دنیا کو جنت سے کمپیئر کر رہے ہیں. ایک یہ دنیا کی آپ ساری نعمتیں اکٹھی کر لینا تو جنت کی ایک نعمت نہیں بن سکتی. یہ آپ سوچیں بردرز اینڈ سسٹر, اور اس پہ عمل کریں. نماز سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے اس دنیا میں. نماز نہیں آپ لوگوں نے چھوڑنی, اور نماز اتنے تحمل اور سکون سے پڑھیں. آپ سب سے پہلے اللہ اکبر جب کرتے ہیں, اللہ از دا گریٹسٹ. جب اللہ گریٹسٹ ہے تو آپ لوگ نماز دل سے پڑھیں, اس کے لیے وقت نکالیں. وہ آپ کو جب آپ اس کے لیے وقت نکالیں گے نا, تو وہ اپنے ان بندوں سے ہی محبت کرتا ہے جو اس سے محبت کرتے ہیں. جس طرح آپ اللہ کو تصور کریں گے نا, اللہ آپ کے ساتھ بالکل ویسا ہی آئے گا. رحیم ہے, غفور ہے, رحیم وہ بہت زیادہ ہے. اور جو اس کے ساتھ اچھا محبت کرنے والا بندہ ہے, وہ اس کے ساتھ بے شمار رحیم اور غفور ہے. آپ اپنے آدھے منہ سے کہیں گے نا یا اللہ معاف کر دے, وہ معاف کر دے گا. اور جب اللہ تعالیٰ جب آپ کے سب سے زیادہ کلوز آتا ہے, وہ اس ٹائم کہتا ہے جو ہلکا سے نیند میں بھی میرے سے اٹھ کے کچھ کہہ دینا, میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ آپ کا رات کا فجر سے 2 گھنٹے پہلے سے آپ کا وہ ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے تہجد کا. آپ کچھ نہ کریں, آپ تہجد میں آپ اٹھے ہوتے ہیں, 5 منٹ نہیں 2 منٹ لگتے ہیں. آپ صرف 2 نفل پڑھ لینا تہجد کے, اور اس میں آپ اللہ سے دعا کر لیں. جو آپ کہیں گے نا آپ کی وہ دعا قبول ہوگی. میں مان ہی نہیں سکتا جو آپ اللہ سے دعا کریں وہ قبول نہ ہو. یہ ہم نے اپنا کر لیا. ہم یہ گانے سنتے ہیں, ہم سٹریس میں ہیں تو جی چلو گانے سن لو, چلو موویز دیکھ لو, چلو ڈرامے دیکھ لو. یہ اللہ نے قرآن کس لیے دیا, آپ اس کو سنیں. جتنا اس کو سننے میں سکون ہے, اتنا ان گانوں کو سننے میں سکون نہیں ہے. آپ کو یہ گناہ کرنا تو بہت آسان ہے آج کل کے زمانے میں. جو بندہ سیدھے رستے پہ اور اللہ قرآن کے رستے پہ چلے گا, وہ سب سے اچھا آدمی ہے. غلط رستہ ہمیشہ غلط ہے, آپ سمجھے اس بات کو. آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھے گا. آپ سارے نماز ضرور شروع کریں.